آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ایتھوپیا میں 12,000 سال سے خاموش رہنے والا ہیلگی آتش فشاں اچانک پھٹ گیا اور اس سے نکلنے والا دھواں 46,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکا ہے۔ یہ آتش فشاں آپ کو بتائیں کہ تقریباً 800 کلومیٹر دور افاریجن میں واقع ہے۔ فرانسیسی اور امریکی ماہرین کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ 12,000 سال بعد آتش فشاں پھٹا ہے اور اس سے نکلنے والی راکھ کے بادل یمن، عمان، بھارت اور شمالی پاکستان تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے محکمہ موسمیات پاکستان نے اس واقعے کے بعد الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان انجم نذیر کے مطابق کہ راکھ گوادر کے جنوب میں 60 ناٹیکل میل دور تک دیکھی گئی اور 45,000 فٹ کی بلندی پر تھی۔ یاد رہے پاکستان میں ڈومیسٹک پروازیں 34 سے 36,000 فٹ جبکہ بین الاقوامی پروازیں 40 سے 45,000 فٹ کی بلندی پر ہوتی ہیں، اس لیے راکھ بین الاقوامی پروازوں کے انجن کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اب تک ایتھوپیا حکام نے جانی نقصان یا کسی بڑے انخلا کی اطلاع نہیں دی، لیکن ماہرین کے اس واقعے کو عالمی سطح پر اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عادل نصیر صاحب، سی ای او ہیں آل پاکستان جیو سائنٹسٹ ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ عادل صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 12,000 سال کے بعد پھٹنے والا یہ آتش فشاں جیو سائنس میں کس درجے کا واقعہ سمجھا جائے گا اور اس کی نوعیت اور شدت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو راکھ ہے یہ کیا عام انسان کے لیے بھی خطرناک ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو زمین کے اندر انرجی ہے یہ اکومولیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور عرصہ دراز سے اس کو ہزاروں سال لگتے ہیں جو انرجی جو ہے اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے دوران پھر زمین کا جو درجہ حرارت ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت کے نتیجے میں زمین کے نچلے حصے میں، جس کو ہم کور بھی کہتے ہیں، اس میں پریشر کریٹ ہوتا ہے ملٹیپل گیسز کی وجہ سے۔ وہ جب گیسز اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک سبب بنتا ہے والکینک ایرپشن کا۔ اب چونکہ یہ جو ارتھ کویکس ہے یا والکینک ایرپشنز ہیں، یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے جس کو ہم اس دنیا میں ابھی تک کوئی بھی سائنٹیفک ایسا نہ تو آلہ موجود ہے، نہ کوئی ایسی ریسرچ موجود ہے کہ جس کو ہم پریڈکٹ کر سکیں۔ تو اس کی پریڈکشن تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر ہم پریویس ایئرز کا ڈیٹا دیکھیں، کوئی 1000 سال پرانا ڈیٹا دیکھیں یا 100 سال پرانا ڈیٹا، جیسے جائکا جاپان کے پاس بھی ڈیٹا اویلیبل ہے، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے ہے، ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے۔ پاکستان میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس جتنی بھی سائزمک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یہ جو ناگہانی آفات ہیں جس میں والکینک ایرپشن ہے، ان کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ اب ٹپیکل اگر ہم اس پن پوائنٹ پہ آئیں کہ یہ جو ایتھوپیا کا جو علاقہ ہے جس میں یہ آتش فشاں پھٹا ہے، یہ تقریباً 12,000 سال بعد یہ ایرپشن ہوئی ہے، اور اس کی جو بلندی ہے یہ تقریباً 14 کلومیٹر جو ہے نا سطح سمندر سے یہ ہوا میں گیا ہے، اور اس میں جو خارج ہونے والی گیسز ہیں جس میں سلفر آکسائڈ جو ہے جو کہ ایک خطرناک گیس ہے وہ خارج ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ جو رہائشی علاقے تھے ان سے کافی دور اس کا مقام ہے، اگر آپ ویڈیو میں اس کو دکھا سکیں تو اس وجہ سے اس میں کسی قسم کی ہلاکت نہیں ہوئی اور کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اب جو اس کے اثرات ہیں وہ ایتھوپیا سے لے کے اب اس کی جو ہوا کے اندر اس کا تناسب ہے ان کی گیسز کا، اور اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ یمن، عمان کی طرف گئے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے یہ مشرق پاکستان، انڈیا، اس طرف بھی اس کا آنے کا خدشہ ہے۔ اچھا عادل صاحب، پاکستان میں جو بین الاقوامی پروازیں ہیں وہ 40 سے 45,000 فٹ کی بلندی پر اٹھتی ہیں، تو راکھ کے بادل اس وقت ہماری فضائی روٹس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ جی بالکل، اصل میں اب یہ چونکہ ہمارا جو فضائی سسٹم ہے اس کو بھی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہی کنٹرول کرتا ہے، چونکہ اس میں ہمیں ویدر پیٹرنز کو دیکھنا پڑتا ہے اور یہ پھر ڈائریکٹ کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک اپ ہو جاتا ہے۔ اب کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس اپنی جگہ ایک اثر انداز ہوتے ہیں، اور جب اس قسم کا کوئی بھی ان یوزول واقعہ ہو تو وہ پھر فضائی پروازوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت مجھے پورا یقین ہے کہ جو پاکستان میں جو فضائی پروازوں کی جو آمد و رفت ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی انہوں نے شیڈول کے اندر ضرور چینجز کی ہوں گی، کیونکہ ادروائز یہ کسی نہ کسی خطرناک سبب کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے عادل صاحب، اس واقعے کے بعد شہریوں، فضائی مسافروں اور حکومتی اداروں کو آپ
کیا بتائیں گے کون کون سے احتیاطی تدابیر ہیں جو ان کو اختیار کرنی چاہیے؟ پاکستان کے پاس آتش فشانی راکھ کی مانیٹرنگ کے لیے کوئی جدید نظام موجود ہے؟ جی، اس میں دو طرح کے مانیٹرنگ نظام ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک ٹھیک. تو جو ہمارا مانیٹرنگ سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ارلی وارننگ سسٹم. ایک تو ارلی وارننگ سسٹم ہمارا ایکٹیو ہونا چاہیے فضائی جو پروازیں ہیں ان کے لیے بھی. اور دوسرا جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ مانیٹرنگ سسٹم ہیں جو کہ نیچرل سائزمک ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں. وہ تھوڑی سی بھی سائزمک ایکٹیویٹی ہو، والکینک ایرپشن ہو، اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ویدر پیٹرنز کو بھی اب ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے اکوپمنٹس اور آلات موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم موسم کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. کم از کم اس میں ایکوریسی لیول ہمارا بہت حد تک 10 دنوں تک ہم اس کی پریڈکشن دے سکتے ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ جو ان کے وارننگ سسٹمز ہیں وہ پراپر کام کر رہے ہوں. ان کے جو ایس او پیز ہیں وہ ایس او پیز جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، انٹرنیشنل کوڈز ہیں، ان کے مطابق ان کو آپریٹ کرنے چاہیے تاکہ کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکے. کیونکہ یہ وہ ڈیزاسٹرز ہیں، یہ نیچرل ڈیزاسٹرز، ان کی اگر خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی ٹریپ ہو جائے، کوئی فضائی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر جب کوئی چیز اس میں ٹریپ ہو جاتی ہے تو اس میں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس یہ کشن نہیں ہوتا. نہ ارتھکویک کے اندر آپ کے پاس ایسے کشن ہوتے ہیں، نہ والکینک ایرپشن میں ہوتے ہیں. اور ہم جو ہے ہم اس کے دھوئیں سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سائنٹیفک فورم، جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی بڑا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے تو فوراً پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اجلاس بلایا جاتا ہے. اسی جی. طرح ایک سائنٹیفک فورم، میری ریکمنڈیشن ہے جو آپ نے میرے سے سوال کیا، کہ ایک سائنٹیفک فورم کی جو گزارشات ہیں اور جو ان کی ریسرچ ہے اس کو فوری طور پر شامل کیا جائے پالیسیز کے اندر، تاکہ ان پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک ایسا جامع پلان تیار کریں، پلان مرتب کریں کہ جس سے نہ جانی نقصان ہو، نہ کوئی مالی نقصان ہو. اور ہم اس کو جتنا حد تک ہمارے لیے ممکن ہو ہم ارلی وارننگ سسٹم کے تحت اس کے کسی بھی ناگہانی آفت سے ٹھیک ہے، اس سے بچا ہمیں جا سکتا ہے. بہت نمٹ شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے رکھ سکتے ہیں. پروفیسر عادل نصیر، اور سارے معاملے کر رہے تھے